زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس نے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے ماہ ذو الحجہ کی فضیلت پر گفتگو کرنے کے لیے جامعہ کے طالب علم محمد اویس تشریف لائیں اور ماہ ذو الحجہ کی فضیلت پر گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی کل جہان نہ پوچھے۔ میرے محترم و مکرم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس بارونق محفل میں جس عنوان پر اپنی معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذی الحجہ کی فضیلت۔ سامعین گرامی قدر، جس طرح ماہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح ان 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ان دنوں کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو منتخب فرمایا۔ مثلاً حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، اور دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلاً 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں روزہ فرض ہے، لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ جب چاہے ادا کرے۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے وقت مقرر فرمایا۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے تو وہ عبادت ہی نہیں شمار ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا وغیرہ، یہ ارکان و اعمال ایسے ہیں کہ اگر انہی دنوں میں ان کو انجام دیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ اگر اور دنوں میں کوئی شخص عرفات میں جا کر 10 دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ دوسرے دنوں میں کوئی شخص مزدلفہ میں جا کر راتیں گزارے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ جمرات سال بھر کے 12 مہینوں میں مینا میں کھڑے ہیں، لیکن عام دنوں میں کوئی شخص جا کر ان کو کنکریاں مار دے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ تو حج جیسی عام عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو مقرر فرمایا۔ اگر بیت اللہ کا حج ان دنوں میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور ثواب ملے گا۔ دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے 3 دن مقرر فرمائے۔ ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں انجام نہیں پا سکتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے بعض لوگوں کو دوسروں پر فضیلت بخشی، اسی طرح بعض اوقات کو دوسرے اوقات سے افضل قرار دیا۔ انہی محترم اوقات میں سے ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذو الحجہ اسلامی قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور عرف عام میں اس کو حج والا مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں ایک عظیم رکن اور عاشقانہ عبادت حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کے بعد محرم الحرام کے سامنے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، گویا کہ ذو الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ اے انسان، تیری قیمتی زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا۔ ایک تو شکر کر، دوسرا اپنی زندگی اور اس سال کے کیے جانے والے اعمال کا محاسبہ کر کہ کتنی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کی ہیں، آخرت کو ضائع کرنے کے لیے اللہ پاک کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ اب بیدار ہو جا، عزم اور ارادہ کر کہ اللہ پاک کی آئندہ کوئی نافرمانی نہیں کروں گا اور گناہ سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں گا تاکہ میرا انجام اچھا ہو جائے۔ معزز سامعین، ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جن کے 4 مہینے عزت اور عظمت والے ہیں۔ ان میں 3 لگاتار ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی شریعت میں سال کے 12 مہینے تھے، اور ہر نبی کی شریعت میں ان 4 مہینوں کو بڑا مقام حاصل تھا، اور تمام نبیوں کی شریعت میں ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا تھا، اور اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کو سزا بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ان 4 مہینوں کا احترام والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں زیادہ مکرم اور عظمت والا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا جن میں سب سے زیادہ محبوب مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو چنا جن میں سب سے زیادہ محبوب میرا زمانہ ہے۔ عظمت والے 4 مہینے ہیں، ان عظمت والے 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پہلا عشرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں کو بھی چنا، دنوں میں سب سے زیادہ محبوب جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں کو چنا جن میں سب سے زیادہ محبوب لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات کو چنا جن میں سب سے زیادہ محبوب نمازوں کے اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کو چنا جن میں سب سے زیادہ محبوب کلام لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ ہے۔ لہٰذا میں ذو الحجہ کے مہینے کے احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا نیکی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہر طرف لاکھوں بندے اور بندیاں لبیک اللہم لبیک اس دعا میں کوئی حج، کوئی قربانی اور کوئی عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، نہایت شرمندگی کا مقام ہے، لیکن اس مہینے کا پہلا عشرہ انتہائی فضیلت اور عظمت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے 10 راتوں کی، جو تک تاک مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد عشرہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، جو سے عید الاضحیٰ کا دن اور تاک سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے ہاں
ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال دونوں قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے۔ اس حدیث پاک میں محض الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتلائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں، اور سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جو اسلام میں چوٹی اور سر کا مقام رکھتا ہے وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں۔ البتہ جس شخص نے جان اور مال دونوں راہ خدا میں قربان کر دیے تو اس کے اظہار و قربانی اور شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے اعمال کے برابر پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نیک عمل جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذو الحجہ سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ عشر ذو الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی نے قربانی کرنی ہو تو ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس کے لیے بال و ناخن کاٹنا درست نہیں، بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، جس طرح وہ بال و ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ اللہ تبارک و تعالی کے رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں تو یہ مشابہت اختیار کرنا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اسی وقت خواجہ عزیز الحسن صاحب نے کیا خوب فرمایا، تیرے محبوب کی عرب شبات لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شبات لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔